آمدی رمضان گئے مرحبا صدمے غبا پھر آمدی رمضان گئے کھل اٹھے مرجا دل کھل اٹھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل اتاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں چہرہ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن فیضان رمضان۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں علامہ محمد یاسر اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ آج آپ ہمیں کس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہم اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم عندک یوم القیامہ نور لکم عندک یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں چہرہ نیوز جن کے توسل سے مجھے آج بولنے کا موقع ملا۔ آج ہم رمضان المبارک کی فضیلت اور اس میں جو فرض کیے روزے ان کی فضیلت کے متعلق سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ فرمایا یہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں اور فیصلہ کن باتیں، پس تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو وہ سارا سال توقع کرے، سارا سال تمنا کرے کہ رمضان رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، صغیرہ گناہوں کا کفارہ جبکہ کبیرہ سے بچا جائے۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو 11 ماہ تک سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں مہینہ عطا فرمایا اور ہماری بخشش کا یہ ذریعہ ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا، یہ اس کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ عطا فرمائی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ کبھی وہ ہمیں رمضان المبارک عطا کرتا ہے، کبھی شب قدر عطا کرتا ہے، کبھی شب برات کی رات ہمیں دیتا ہے، اور کبھی شب معراج کی رات ہمیں عطا فرماتا ہے، کسی طرح کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی اپنی بخشش کروا لے اس طرح۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے ہر روز افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 60,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سبحان اللہ، 60,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ اور شب جمعہ کی رات، اللہ تبارک و تعالی ہر سات کے بدلے 10 لاکھ ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جہاں بات روزوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے
جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ روزہ بہت پرانی عبادت ہے۔ تفسیر خازن کے اندر نقل کیا گیا کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء کی جو امتیں سب پر روزے فرض ہوئے۔ تفسیر عزیزی کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام 3 دن پہلے، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور ہفتے کے دن کا اور کچھ دنوں کے روزے فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر رمضان کے روزے فرض تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور اس میں روزے فرض کیے، اور فرمایا کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ آتی کہ روزہ فرض کس پر ہے؟ توحید و رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، آقا علیہ السلام کی خاتمیت پر ایمان لانے کے بعد جو ضروریات دین ہے ان پر ایمان لانے کے بعد، ان کا اقرار کرنے کے بعد، جس طرح ہم پر نماز فرضی کی گئی اسی طرح ہم پر روزے بھی فرض کیے گئے۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کے سامنے پانی بھی ہوتا ہے، گرمی بھی ہے، پانی بھی ہوتا ہے، شدت کی پیاس بھی ہوتی ہے، شدت کی بھوک بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں اندر چھپ کر کچھ کھا پی لوں تو کوئی دیکھے گا نہیں، اور وہ یہ تو سمجھیں گے کہ اس کا روزہ ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھپ کر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اور روزے سے صحت بھی ملتی ہے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وہی فرمائی کہ اپنی امت میں اعلان کرو کہ جو میری خوشنودی، میری رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو میں اس کو جسمانی صحت بھی عطا کرتا ہوں اور اس کو اجر بھی دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اجر کی بات آ گئی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن جب روزے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، الا الصوم فانہ لی انا اجزی بہ، فرمایا کہ بے شک، استثناء کر کے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور بعض علماء نے اس کو مجہول پڑھا، یعنی اجزا بہ، اور میں اس کی جزا خود ہوں۔ اب غور کریں، ناظرین بھی اس چیز پہ غور کریں کہ جس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود ذات ہوگی، یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود جزا دے گی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، یہ ہماری بخشش کے ذریعے کے لیے، اور جو بھی ہمیں عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہماری بخشش کے ذریعے، اور فرمایا کہ رمضان کے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، اب وعید بھی بیان کی گئی، اب جہاں پر فضیلتیں بیان کی گئی وعید بھی بیان کی گئی، فرمایا جو رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی عذر، بغیر کسی مرض کے چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہے ساری زندگی روزے رکھ لے لیکن اس کا وہ خمیادہ پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رمضان المبارک کی برکتیں کس طرح پائے گا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے کہ آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا، 3 مرتبہ آمین فرمایا، تو صحابہ نے استفسار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی، ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اعمال، نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تو اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس مبارک مہینے میں خوب برکتیں، عظمتیں لوٹنے کی
तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह अभी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ सना खान रसूल होंगे, हम इंशाल्लाह उनसे नात शरीफ सुनेंगे। आमदी रमजान गए मरहबा सद मरहबा फिर आमदी रमजान गए खिल उठे मुरझा दिल खिल उठे। जी, आज के प्रोग्राम में हमारे सना खान रसूल मोहम्मद इमरान अतारी साहब हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। आज आप हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कोई नात शरीफ सुनाएं। जी, मैं अफजल भाई अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू मालिया का बहुत ही प्यारा कलाम है, इंशाअल्लाह ताला वो मदीनी शरीफ के हवाले से लिखा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला वो सुनाऊं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना है, शहद से भी मीठा सरकार का मदीना है, शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। क्या खूब महका महका सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। जन्नत का हुस्न सारा इसमें सिमट कर आया, जन्नत का हुस्न सारा इसमें सिमट कर आया, इसमें सिमट कर आया है। हुस्न गे सरापा सरापा है, हुस्न गे सरापा सरकार का मदीना। और तकदीर में खुदाया अतार के मदीना, तकदीर में खुदाया हम सब के भी मदीना, हम सब के भी मदीना। लिख दे फकत मदीना मदीना, लिख दे फकत मदीना सरकार का मदीना। लिख दे फकत मदीना सरकार का मदीना। जी, इमरान भाई हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की नात सुना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह फजान रमज़ान ट्रांसमिशन आपके लिए अगले प्रोग्राम लाती रहेगी। कल के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हमारे मेहमान होंगे जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना के उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद उमर मदनी साहब। आप भी चेहरा न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन फैज़ान रमज़ान देखते रहिए। अल्लाह ताला हमें आज के सिलसिले में जो सीखा है इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।